ابن خزیمہ نے ابو مسعود غفاری سے ایک طویل لمبی حدیث روایت کی کہ اس میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہو۔ قرآن کا نازل ہونا۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ روزے فرض ہیں، لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کرے۔ آپ سب ناظرین حضرات کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ میں شازیہ خان آپ اپنے اس چینل پہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ آپ سب میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ کسی چیز کی اگر ہمیں اہمیت نہ معلوم ہو تو پھر اس کا فائدہ بھی ہم نہیں اٹھا پاتے ہیں، اور دوسری بات کہ کسی چیز کی اگر مسائل معلوم نہ ہو تو اس کا صحیح استعمال بھی ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم رمضان کے فضائل نہیں جان سکیں گے تو اس کی اہمیت نہیں جان سکیں گے، اور اس کے مسائل نہیں جان پائیں گے، تو اس کا صحیح فائدہ ہم بتاؤ کیسے اٹھائیں گے؟ تو وہ مہینہ جو ہم پر آنے والا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فضائل ہیں، انشاءاللہ اس عنوان میں ہم آپ کی خدمت میں مختصر سے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رمضان کیسے ہوا کرتے تھے وہ جان لیتے ہیں۔ وہی اصل معیار ہے، کرائٹیریا ہے، وہی ہمارے لیے اصل بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے رمضان کی اہمیت کیا تھی؟ احادیث میں آتا ہے کہ جو ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، یعنی تیار ہو جاتے، صدقے اور خیرات کے لیے، روزوں کے لیے، قیام اللہ کے لیے اور ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت قرآن میں جو تیار ہو جاتے۔ ہر قسم کی عبادت تیاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی ہوتی، اور جب رمضان آ رہا ہوتا تو ان کے ذہنوں میں عبادتیں گھوم رہی ہوتی کہ کیسے میرے روزے مکمل ہوں، خشوع اور خضوع کے ساتھ، جو کمی نہ آئے میرے روزوں میں۔ اسی تیاریوں میں صحابہ لگ جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگ جاتے، امامہ طاہر المومنین لگ گئے، اور صحابیات لگ گئے، پورا معاشرہ اسی تیاری میں لگ گیا کہ رمضان میں کیسی عبادتیں ہوں، کیسے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، یہ ان کی تیاریاں ہوتی تھیں۔ کتنا فرق ہے ہماری اور ان کی تیاریوں میں۔ ہماری تیاریوں میں سوائے دنیا کے اور کچھ بھی نہیں، اور ان کی تیاریوں میں سوائے آخرت کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ایک موسم آ رہا ہے کہ ہم پر کہ ایک بہترین موقع ہمیں مل رہا ہے، ایک زبردست مہینہ آ رہا ہے، لیکن یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس مہینے کی آمد پر سوائے دنیا کے ہمارے ذہنوں میں کچھ بھی نہیں آتا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہمیں رمضان کی اصل اہمیت نہیں جانتے؟ اسی لیے کیونکہ ہمیں رمضان کی اصل مقصد، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے مسائل کی حقیقت جو جاننا ضروری نہ سمجھا، جس کی وجہ سے حق دھیرے دھیرے ہماری زندگیوں سے فراموش ہوتا چلا گیا، گم ہوتا چلا گیا، اور جہالت ہم پر آتی رہی۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو تقوی روزے کا مقصد ہے، اور تقوی رمضان کا اصل مقصد ہے۔ تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے۔ اللہ
رب العزت نے بار بار اس پیغام کو دہرایا اور کہا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور یہ آیت قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، جو کہ بہت ہی اہمیت والی بات ہے، جس کا پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے، ہمیں دیا گیا ہے۔ اس لیے کیونکہ اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو انسان حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگ جاتا ہے، دین اور شریعت کے دنیاوی فضول کاموں میں فرق کرنے لگ جاتا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے، جھوٹ، زنا، شراب، جوا اور تمام اور ڈنکی بازی پر پوری خصلتوں سے احتیاط کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ اس چیز پر عنوان ہے کہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے مختصر سے بیان کرنے کی کوشش ہے کہ برائے مہربانی اس سے زیادہ لوگوں کو ضرور پہنچائیں۔ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہوا اور انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کیا گیا۔ رمضان کے مہینے کو اللہ نے فرض عبادت کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو سب سے پہلی اہمیت اس مہینے کے رمضان کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی فرض عبادتیں یعنی روزے کے لیے انتخاب کیا ہے۔ بس یہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے ستون کے 5 ہدایت ہیں۔ پہلا، یہ اللہ کی ہی عبادت کی جائے اور اس کے سوا تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کیا جائے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اسلام میں اصل 5 فرائض عبادت ہے، جس میں سے روزہ بھی ایک فرض عبادت ہے، اور اسی عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے رمضان کا انتخاب کیا۔ یہی ایک بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس فرض عبادت کو خشوع و خضوع کے ساتھ تکمیل تک پہنچائیں تاکہ یہ جد و جہد ہمارے لیے باعث مغفرت ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کہیں سننے سے زیادہ توفیق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا تو وہ بخشا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ What is the fazilat of Ramzan? The importance of Ramzan lies in its ability to transform one's spiritual and worldly life. The fasting allows Muslims to appreciate the blessing in their lives, grow in humility and strength empathy for those who struggle with hunger daily. What is special on Ramzan? During this month, Muslims observe a strict fast from dawn until sunset. They are not allowed to eat or drink even water during daylight hours. Fasting, a private act of worship, bringing about nearness to God, as well as a form of spiritual discipline and a means of empathize with those less fortunate. تو ناظرین، یہی تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور کمنٹ سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، جس سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ سو ناؤ گیو می پرمیشن ٹو سے گڈ بائی۔ آئی ول بی بیک اگین ود اے نیو ویڈیو، ود اے نیو اسٹرینتھ، ود اے نیو ڈے۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، ریممبر بی ان یور پریئرز، ہیو اے نائس ڈے، ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب۔ Fasting during Ramzan equates of fasting 10 months of the year in Islam. The minimum reward for good deeds is multiplied by 10.